ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آخری فرار۔ بریکنگ نیوز: پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکو بہت سی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اور بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھے۔ پولیس کی ٹیم مفرور ڈاکو کو تلاش کر رہی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں۔ مبینہ طور پر ڈاکو کے پاس خطرناک اسلحہ موجود ہے۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ وہ علاقہ قدرے اونچائی پر تھا، اس لیے موسم سے پہلے ہی ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ درختوں کے درمیان بنی ہوئی وہ سڑک نہ جانے کہاں سے چلتی آئی تھی اور کہاں تک جاتی تھی۔ آس پاس اتنے درخت تھے کہ جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ سڑک پر سے بہت گاڑیاں گزرا کرتی تھیں، کاریں، جیپیں، بسیں اور ٹرک۔ سنسان جگہ کی وجہ سے اکثر لوگ یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علاقہ ویران تو ضرور تھا، لیکن مسافروں کے کھانے پینے کے لیے ایک شاندار آپشن بہرحال موجود تھی۔ ڈھلان کے ایک طرف درختوں کا جھنڈ کچھ کم تھا، وہیں علاقے کی مناسبت سے ایک ٹوٹی پھوٹی ویران عمارت موجود تھی جس کے باہر لگا پیلا بلب شام سے ہی روشن ہو جایا کرتا تھا۔ بلب کے نیچے سفید دیوار پر بڑا بڑا سرخ پینٹ کیا گیا تھا: پرسکون سرائے، کھانے اور قیام کا اعلیٰ انتظام موجود ہے، پراپرائٹر مینا آنٹی۔ عمارت کی حالت دیکھ کر اس دعوے پر یقین تو نہیں آتا تھا، لیکن چمنی سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانا بن تو ضرور رہا ہے۔ مسافر کم کم ہی ٹھہرتے تھے، مگر مینا آنٹی کا کھانا سب کو پسند آتا تھا۔ آنٹی بہترین کھانا بناتی تھی، مگر لوگ کہتے تھے کھانے میں ایک عجیب سی بو ہوتی ہے، نہ جانے کیوں۔ خیر، مینا آنٹی کو اس ایشو سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ عمارت کی حالت اندر سے بھی کم منحوس نہیں تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، اکھڑا ہوا فرش اور رنگ سے محروم گندی دیواریں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا لاؤنج تھا جس میں چند کرسیاں اور 2-3 ٹیبلیں رکھی ہوئی تھیں جن پر گندے برتن لڑکتے ہوئے تھے۔ ایک برسوں پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اپنی قدیم 4 ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی پکچر اور آواز کی کوالٹی شاندار تھی، جو اس بات کا پکا ثبوت دے رہی تھی کہ پرانی چیزیں پائیدار ہوتی تھیں۔ ایک بڑی کالی سیاہ بلی ٹی وی کے آگے دراز اتنی دلچسپی سے خبریں سن رہی تھی جیسے اسے ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو۔ ایک اور کافی پرانے ماڈل کی چیز کچن میں کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ ایک بڑا سا برتن چولہے پر دھرا تھا جس میں بھرے پانی میں نہ جانے کیا ابل رہا تھا۔ پانی سے نکلتا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، جس میں گھری کھڑی وہ عورت فیری ٹیلز کا کوئی ڈراؤنا کردار معلوم ہو رہی تھی۔ بکھرے الجھے بالوں کی وجہ سے اس کا دیوار پر بنا سایہ کسی چڑیل کا لگ رہا تھا۔ لمبی طوطے جیسی ناک دور تک نظر جا رہی تھی۔ ٹی وی پر بار بار وہی نیوز بلیٹن دہرایا جا رہا تھا: مفرور ڈاکو کا حلیہ یہ ہے، عمر 27-28 سال، رنگ سانولا، شیو بڑی ہوئی ہے، سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینز میں ملبوس ہے۔ ڈاکو کے متعلق اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ عورت نے کھانے کو فائنل ٹچ دے کر چولہا بند کر دیا۔ کچن کی کھڑکی باہر کھلتی تھی جس سے سڑک اور اس پر گزرنے والی گاڑیاں صاف نظر آتی تھیں۔ عورت نے باہر جھانکا، اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ لگتا ہے آج بھی کوئی مسافر نہیں آئے گا۔ اگر کل تک کوئی نہ آیا تو پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ پچھلے کئی دنوں سے گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آنٹی کا پرانے ماڈل کا فریج بالکل خالی پڑا تھا۔ ویسے ایسا تو اکثر ہوتا ہی تھا، یا تو اتنے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے کہ کھانا اور جگہ کم بڑھ جاتی تھی، اور کبھی کئی دن کوئی جھانکتا بھی نہیں تھا۔ آنٹی زیادہ لوگوں کے آنے سے کبھی پریشان نہیں ہوتی تھی۔
اسے کھانا پکانے کا جنون تھا، اور جب کوئی اکیلا تنہا مسافر سرائے میں رکنے آ جاتا تو بس سمجھو آنٹی مینا کی لاٹری نکل آتی تھی۔ کئی دنوں کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا، آنٹی کے بھی اور مسافروں کے بھی۔ سرائے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کے برعکس یہاں کا کھانا سب کو بہت پسند آتا تھا۔ آنٹی مینا بہترین کھانا بناتی تھی اور قیمت بھی بہت کم، بالکل معمولی۔ بس لوگوں کو صرف ایک شکایت ہوتی تھی، وہی کھانے میں ایک عجیب سی مہک، مگر اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا تھا۔ کہیں کسی بھی ہوٹل میں مینا آنٹی کے ہاتھ جیسا کھانا ملنا بالکل ناممکن تھا۔ نہ جانے کیوں قدیم گھڑیال نے 12 بجائے۔ اس سناٹے میں تیز گھنٹی کی 12 مرتبہ بجتی ہوئی منحوس آواز نے بڑا ڈراؤنا سا تاثر پیدا کر دیا۔ آنٹی نے مایوس سانس لی۔ اب تو ناممکن ہے کہ آج کوئی ٹھہرنے آئے، اس نے خود سے کہا۔ آنٹی چولہے پر چڑھے برتن کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ اچانک اس کے دیوار پر بنے ڈراؤنے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ نمودار ہونے لگا۔ اپنی 2 رنگی آنکھوں سے گہری دلچسپی سے ٹی وی دیکھتی ہوئی بلی زور سے غرا کر دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی سوچوں میں ڈوبی آنٹی چونک گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے رات کو رکنے کے لیے جگہ چاہیے۔ سامنے کھڑا اجنبی جانے کیوں گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مینا آنٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگہ بھی ہے اور میرے ہاتھوں کا پکا لاجواب کھانا بھی۔ آج تو سارے کمرے خالی ہیں، تم کوئی بھی پسند کر سکتے ہو۔ آنٹی نے اجنبی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بلی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑی اس طرح اسے گھور رہی تھی جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ ارے! آنٹی اجنبی کو تسلی دینے والے انداز میں ہنسی۔ یہ لیلا ہے، میری پالتو بلی، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، ابھی تھوڑی دیر میں تم سے مانوس ہو جائے گی۔ مگر لیلا کا اجنبی سے مانوس ہونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے انداز بہت جارحانہ لگ رہے تھے۔ وہ اجنبی کو گھورے جا رہی تھی اور مسلسل غرا رہی تھی۔ بہت عجیب ہے تمہاری بلی، اجنبی ناپسندیدگی سے بلی کو گھورا۔ اس کی آنکھیں، ہاں، ایک سبز اور ایک براؤن، کتنی منفرد بات ہے نا؟ آنٹی نے دانت چاہی۔ اجنبی نے سرائے کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ تم ایسا کرو مسٹر لومان، میرا نام لومان ہے۔ کافی منفرد نام ہے۔ آنٹی نے لفظ لومان دہرایا۔ تمہاری بلی کی آنکھوں کی طرح۔ اجنبی ہنسنے لگا۔ آنٹی کو شاید اس کا مذاق پسند نہیں آیا۔ تمہارے ساتھ کوئی سامان نہیں ہے، کوئی بیگ وغیرہ؟ اس نے روکھے انداز میں اجنبی سے پوچھا۔ نہیں، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اجنبی کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ اوکے مسٹر لومان، تم ان 3 کمروں میں سے کوئی بھی پسند کر لو، جب تک میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ آنٹی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ لومان اس کے بتائے راستے پر چلا گیا۔ اس کے اوجھل ہوتے ہی آنٹی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اف، آج کتنے دن کے انتظار کے بعد کوئی تنہا مسافر آیا ہے۔ شکر ہے، کئی دن کے گوشت کا بندوبست ہو جائے گا۔ آنٹی نے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا اس طرح غرائی جیسے پوری بات سمجھ گئی ہو۔ کھانے کی میز پر آنٹی مینا نے اپنی طرف سے بڑا اہتمام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میز کے سینٹر میں رکھے ہوئے شمعدان میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ بڑی سی ڈش میں کھانا سرو کیا گیا تھا۔ لومان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات ہیں۔ آنٹی مینا نے اس کی بڑی ہوئی شیو کو غور سے دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم سب سے آخر والا کمرہ ہی پسند کرو گے۔ تمہارے جیسے لوگ چھپتے ہی پھرتے ہیں۔ لومان نے اس کی طنزیہ بات پر کوئی سوال نہیں کیا۔ کب تک چھپ سکو گے؟ آنٹی کی مسکراہٹ بڑی مکار لگ رہی تھی۔ کم از کم اس کالی شرٹ کو ہی بدل لو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لومان نے بے نیازی سے کہا۔ میرا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، آخر تم میری سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو، لیکن میں تو صرف تمہارے آرام کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ تم جینز پہن کر کس طرح سوگے؟ آنٹی بضد تھی۔
یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جو زندگی کو کھیل سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی ان کو بہت دوڑاتی ہے، بہت تھکاتی ہے، پتھر بنا دیتی ہے مگر جیتنے نہیں دیتی۔ میں بھی انسان سے پتھر بن چکا ہوں اور اب تو لومان خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اب کیا؟ آنٹی نے سوال کیا۔ اب تو کچھ نہیں، شاید کچھ بھی نہیں۔ لومان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے مسٹر لومان، شروع کرو۔ آنٹی مینا کے ہاتھوں کا بنا بہترین کھانا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آنٹی نے لومان کی طرف سلاد بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، لومان نے پلیٹ آگے دھکیل دی۔ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ مگر کیوں؟ ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر تو دیکھو، پوری دنیا میں ایسا ذائقہ نہیں ملے گا۔ آنٹی نے اصرار کیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لومان نے اسے گھورا۔ مگر میں ایک نوالا بھی نہیں لے سکتا۔ مگر کوئی وجہ؟ کیونکہ میں آدم خور نہیں ہوں۔ آنٹی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ کیا بکواس! وہ ہکلائی۔ مگر لومان کے سنگین چہرے پر نظر ڈال کر اس نے ڈرامہ کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ تم کو کس طرح پتہ چل گیا؟ لومان نے طنز سے کہا۔ میں تم کو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم ایک چڑیل ہو، آدم خور چڑیل۔ کیا کہا؟ چڑیل؟ آنٹی مینا غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ جس طرح تمہاری ہمت ہو جاتی ہے کسی بدقسمت تنہا مسافر کو قتل کرنے کی، اس کے گوشت کا کھانا بنا تم بیچارے لوگوں کو کھلاتی ہو اور ہڈیاں اور سر آدھی رات کو جنگل میں دبا دیتی ہو۔ اف، اتنا بڑا جرم! تم چڑیل نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تم کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا اور اتنی جلدی؟ آنٹی لومان کی مفصل معلومات پر اتنی حیران ہو گئی کہ اپنا دفاع کرنا بھی بھول گئی۔ مجھے سب معلوم ہے، کہو تو تمہارے قتل کیے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بتا دوں؟ لومان نے آرام سے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ آنٹی تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ لومان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ چند لمحوں بعد ہی آنٹی نے شکست تسلیم کر کے آنکھیں جھکا لیں۔ مگر مسٹر لومان، تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ آنٹی نے اپنا پتہ کھیلا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تم کو پہچان نہیں سکی؟ تم بھی تو میری ہی راہ کے مسافر ہو۔ تم وہی ڈاکو ہو نا، پولیس جس کے پیچھے ہے، جس کے بارے میں بار بار ٹی وی پر اعلان کیا جا رہا ہے۔ بولو، جواب دو۔ لومان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ڈاکو ہوں جس کی خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں کچھ روز تمہارے سرائے میں ٹھہروں گا اور تم کوئی چال نہیں چلو گی، اور اگر تم نے پولیس کو انفارم کیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ لومان اس کو وارن کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی بند دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ کم بخت، منحوس ڈاکو کہیں کا! غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا۔ ایک تو شکار ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ تھا، دوسرا راز کھل جانے کا سخت خوف ستا رہا تھا۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سیدھے سادے پھانسی ہو جائے گی۔ مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے جن کو میں نے سچ مچ میں بھون ڈالا تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی سچ مچ میں بھوتنی لگ رہی تھی۔ مگر اس مردود کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں تو سارے ثبوت مٹا دیتی ہوں۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی، شاید کوئی ایک آدھی ہڈی ٹیرس پر پڑی رہ گئی ہوگی۔ آنٹی نے کڑی ملائی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے، زمانے بھر کا چالاک گھاگ سمجھ گیا ہوگا کسی بات سے۔ مگر اب کیا کروں؟ ایک بات تو طے ہے، اب اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی، جلد از جلد۔ آنٹی مینا کی چالاک ڈراؤنی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آج پورا دن گزر جانے کے باوجود مفرور ڈاکو کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ پولیس ڈاکو کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے، ڈاکو بہت خطرناک ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ ڈاکو کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ٹی وی پر پھر نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ لیلا ٹی وی کے آگے دراز تھی۔ لومان کمرے سے نکلا۔ لیلا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح غرانے لگی۔ دیکھا میری لیلا کتنی چالاک ہے؟ آنٹی مسکرانے لگی۔ اس نے بھی تمہیں پہچان لیا ہے؟
کیوں نہ ہوگی چالاک، آخر بلی کس کی ہے؟ لعمان نے رکھائی سے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں، لعمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم میری سرائے میں موجود ہو مسٹر لعمان، میری روزی ہے یہ۔ روزی؟ تم اسے روزی کمانا کہتی ہو؟ اور تم خود کیا ہو؟ مینا آنٹی غصے سے پاگل ہو گئی۔ تم کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ پیسہ کتنا بھی پیارا ہو، جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کی چوک کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ میں دل میں سوراخ کر دے گی۔ لعمان جانے کہاں کھو گیا۔ تو اس سے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے؟ کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر لعمان۔ اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں۔ سخت گرمی میں چولہے کی جہنم جیسی آگ کے آگے کھڑے رہ رہ کر میں نے اپنا حسین چہرہ جھلسا لیا ہے۔ حسین چہرہ؟ لعمان نے چونک کر آنٹی کو دیکھا۔ تم اپنی بات کر رہی ہو؟ آنٹی مینا اس کا طنز سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تو کیا لیلا کی بات کر رہی ہوں؟ خیر، میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ لعمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی نے چمچہ زمین پر دے مارا۔ اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی۔ لعمان نے اس کا کھلا مذاق اڑایا تھا، اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا، مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھیں، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلان کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا اور نیچے کھائی میں ہلکا نیلا دریا بل کھاتا محسوس ہوتا تھا۔ سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہو۔ لعمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا، مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیے جا رہا تھا۔ مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے۔ اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا ہے۔ پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ لیا ہے۔ پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور ایسے کئی واقعات۔ ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور تھا۔ اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا۔ اس کے جیسے کئی اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کیلنڈر پر نہ جانے کتنی تاریخوں کے آگے ان گنت وارداتیں تحریر ہوتی چلی گئیں۔ وہ لرز کر جیسے واپس آ گیا۔ کیا پایا؟ جرم، فرار، خلش، دھواں۔ زمین پر رکھا بڑا سارا چولہا دہک رہا تھا۔ ایک بہت بڑا کوئی بات ٹب کے سائز کا برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا جس میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی بری طرح ابل رہا تھا۔ آنٹی مینا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل پانی میں الٹ دی۔ پانی میں زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی نے اطمینان بھری سانس لی۔ آج آنٹی مینا بڑی کٹ میں نظر آ رہی تھی۔ ایک لمبا سنہری گاؤن پہنے جس پر بڑے بڑے کالے چیونٹے بنے ہوئے تھے، اپنے قدرتی الجھے ہوئے بالوں کا بڑا سا جولا بنا کر رکھا ہوا تھا جو ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی برتن الٹا رکھ لیا ہو۔ گہری لال لپسٹک اور کاجل لگا کر آج اس کا لعمان پر اپنے حسن کی دھاگ بٹھانے کا پکا ارادہ تھا۔ لیلا بھی بڑی چوکنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ کافی پی لے، ایسے کم بخت ہے، بڑا چالاک۔ اگر اس نے کافی پینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کریں گے۔ آنٹی نے لیلا کو پورا پروگرام سمجھا دیا۔ لیلا نے ہلکے سے غرا کر شاید اس بات میں جواب دیا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد لعمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا۔ اوہ، گڈ مارننگ مسٹر لعمان، آنٹی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چائے، کافی؟ مسکرانے سے اس کے دانتوں پر بھی لگی ہوئی لال لپسٹک جھلک مارنے لگی۔ لعمان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ آنٹی مینا بری طرح چونک گئی۔
کیا مطلب؟ تم ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کے جلووں کی تعریف کر رہا تھا، آپ کیا سمجھ بیٹھی؟ اوہ شریر! آنٹی شرماتے ہوئے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم بالکل بھوکے کس طرح رہ سکتے ہو؟ مجھے بھوک ہے ہی نہیں۔ لومان نے صفائی سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک کپ کافی ہی پی لو میری خاطر، اس میں تو کوئی گوشت نہیں ہے۔ آنٹی نے اس کے آگے کپ رکھ دیا۔ لومان نے کھوئے کھوئے انداز میں کپ اٹھا لیا۔ پی لے کمبخت، اپنی زندگی کا آخری کپ پی لے، آنٹی دل ہی دل میں بار بار دہرا رہی تھی، جیسے کوئی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح یہ ذائقہ، آخری مزہ۔ لومان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کو دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ تم نے کیا سوچ کر اپنی سرائے کا نام پرسکون سرائے رکھا ہے؟ کیا اس لیے کہ تم مسافروں کو ابدی سکون کی نیند سلا دیتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ آنٹی گڑبڑا سی گئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ لومان بات پلٹ کر کپ کو گھورنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تم کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے مارنے کا تو نام بھی نہیں لیا۔ لومان مسلسل آنٹی کو گھور رہا تھا۔ تم مجھ پر شک تو کر رہے ہو نا؟ آنٹی مینا نروس ہو رہی تھی۔ تو تم میرا شک دور کر دو، لومان نے دھیرے سے کہا۔ کیسے؟ ایک گھونٹ پی لو اس کپ میں سے۔ لومان نے کپ آنٹی کے آگے رکھ دیا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ آنٹی نے برا ماننے کی ایکٹنگ کی۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، مگر صرف ایک گھونٹ۔ لومان نے کپ آنٹی کے لپسٹک کے بھرے ہوئے منہ سے لگا دیا۔ آنٹی نے جھٹکے سے کپ گرا دیا، اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ تو میرا شک غلط نہیں تھا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک گھر کی ساری لائٹیں جل گئیں۔ کئی گھنٹوں سے گئی ہوئی بجلی واپس آ گئی تھی۔ ٹی وی بھی دوبارہ آن ہو گیا۔ نہ جانے کون سی قدیم فلم چل رہی تھی۔ ایک بہت پراسرار دھن تیز آواز میں چلنے لگی۔ لومان آہستہ آہستہ آنٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ آنٹی الٹے قدموں چلنے لگی۔ لیلا انتہائی ایکٹیو نظر آنے لگی۔ اس کی دو رنگی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آنٹی بہت مکاری سے سانپ جیسی چال چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے برتن کے قریب آ گئی تھی۔ گرم پانی تیزاب کی ملاوٹ کے بعد اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس میں گرنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے پاتا۔ بس ذرا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت اور بس کھیل ختم ہو جاتا۔ مگر آج کون جیتنے والا تھا؟ آنٹی مینا اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے بالکل پیچھے کھولتا ہوا پانی تھا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے لومان کے پیچھے لیلا پنجے اٹھائے اشارے کی منتظر تھی۔ آنٹی نے لومان کے بالکل نزدیک آنے کے بعد اچانک ہٹ جانا تھا۔ لیلا نے لومان پر حملہ آور ہونا تھا اور دونوں نے مل کر لومان کو کھولتے پانی میں گرا دینا تھا اور بس۔ ٹی وی پر بجتی بھیانک پراسرار دھن اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کان پھاڑنے لگی تھی اور پھر اچانک دھن بند ہو گئی۔ ٹی وی پر خبروں کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ 2 روز قبل پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا تھا جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس مفرور ڈاکو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈاکو 2 دن سے جنگل میں روپوش تھا۔ آج پولیس نے گھیراؤ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ڈاکو کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ آنٹی سکتے کی حالت میں خبر سن رہی تھی۔ اس نے لومان پر نظر ڈالی۔ وہ بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ تم نے تو کہا تھا تم وہی ڈاکو ہو، آنٹی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ کہا تھا، میں ڈاکو بھی ہوں۔ لومان کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میں ڈاکو ہوں مگر وہ نہیں جو فرار ہوا تھا، بلکہ وہ جو مقابلے میں مارا گیا تھا۔ لومان کا چہرہ بلب کی روشنی میں زرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد ویران تھیں۔ آنٹی گمسم کھڑی رہ گئی۔ لیلا جو کافی دیر سے آنٹی کے اشارے کے انتظار میں تھی، اس نے لومان پر چھلانگ لگا دی، مگر یہ کیا؟ بلی آرام سے لومان کے آر پار چلی گئی۔
جس طرح کوئی خلا سے گزر جائے۔ لعمان اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لیلا آنٹی مینا کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے کھولتے پانی میں جا گری۔ ایک زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی مینا کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ کھولتے پانی سے بری طرح دھواں نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے لعمان کا وجود بھی دھواں بننے لگا اور ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ پوری سرائے جیسے دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ ٹی وی پر نیوز بلیٹن چل رہا تھا۔ گرفتار ہونے والے ڈاکو نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جانے والا ڈاکو اس کا پرانا ساتھی تھا اور ان دونوں نے مل کر کئی سنگین وارداتیں کی تھیں۔